اس اجتماع کا جو تعلق ہے کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی مشن کے لیے تمہیں اللہ نے مامور کر لیا ہے، اپوائنٹ کر لیا ہے، منتخب یہاں اس معنی میں کہ ایک ذمہ داری کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تمہارے اوپر اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف فطرت ہو اور اس کے لیے جو ہے فطرت کے اوپر جبر کرنا پڑے۔ یہ تمہارے اپنے دل کی آواز ہے، تمہارے سینوں کے جذبات کے اور تمہاری فطرت کے جو بھی کا ترجمان ہے یہ دین۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ آبا کے طریقے پر عمل کرنا ویسے بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، تو حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے یہ دین۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام فرمانبردار رکھا ہے۔ یعنی یہ مسلم کا لفظ جو آتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسی سے یہ یعنی مسلم سے بنا ہے مسلمان بھی، اور مسلمین اس کی جمع ہے۔ تو مسلم جیسے کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کرنے والا، اسلام قبول کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینے والا، سر اطاعت خم کر دینے والا، اللہ کی بات کے آگے گردن جھکا دینے والا، یہ مسلم ہے۔ یعنی فرما بردار، یعنی جس کو کوئی دوسرا کام ہی نہ آتا ہو سوائے فرما برداری کے، جو حکم ملے سر آنکھوں پر، یہ مسلم ہے۔ تو اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا، من قبل، پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے فرما بردار بندوں کے لیے یہی نام پسند تھا، مسلم۔ وفی حاضہ، اور اس میں بھی یعنی قرآن مجید میں بھی یہی نام اللہ نے پسند کیا ہے۔ اب وہ بات آئی کہ اللہ نے کس کام کے لیے تمہیں چنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کسی کام پر معمور کرنے کے لیے چننا، تو وہ معموریت کس کام کے لیے ہوئی ہے؟ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ اور اب یہ شہید کا جو جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں عام طور پہ تصور تو شہادت سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے حوالے ہی سے آتا ہے۔ شہید کا اصل معنی ہے گواہ، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، قرآن مجید میں یہ آیا ہے۔ پھر ایک معنی اس کا مددگار کا بھی آتا ہے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے شہداء کو بلا لاؤ، اور وہاں شہداء سے مراد ہے یعنی جو تمہارے گواہ ہیں ان کو لے کے آ جاؤ۔ اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے، اور شہداء جو ہے وہ گواہی تو وہی دے سکتا ہے، مدد وہی کر سکتا ہے کہ جو موقع پہ موجود ہو، تو جو گواہ ہوتا ہے وہی مدد بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے آپس میں قرب رکھنے والے معنی ہیں۔ البتہ یہ کہ جو مقتول ہو گیا ہے اسے شہید کیوں کہتے کہ اس نے گردن کٹا کے اللہ کے دین کی گواہی دی ہے۔ اس کے اندر جو پورا مفہوم ہوتا ہے کہ ظاہر گردن آدمی کسی محبوب کے لیے کٹاتا ہے نا، قربان کرتا ہے، تو جب اس نے گردن کٹا دی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی سے محبت تھی، یہ کسی کے عشق میں گرفتار تھا، یہ کسی پر اپنی جان چھڑکتا تھا، تو کوئی تو ہے جس کے لیے کہ اس نے جان دی ہے۔ تو اس شہید کا تعلق اس مقتول کو شہادت کے ساتھ اس لیے جوڑتے ہیں کہ اس نے جان دے کر گواہی دے دی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی تمہارے اوپر قائم کر دیں، تم پر اتمام حجت کر دیں، تم تک اللہ کا دین بلا کم و کاست پہنچا دیں۔ یہ جو اللہ کا دین پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو بھی انبیاء بھیجے ہیں، اپنے رسول مبعوث کیے ہیں، تو یہ بڑا ایک اہم مضمون ہے۔ اس کو ہم سمجھ لیں تو آج کی بعض مغالطے بھی دور ہو سکتے ہیں، بہت سی گمراہیوں سے بھی بچت ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بالکل شروع سے سمجھ لیجئے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب وہ جب نائب بنایا ہے تو نائب بنانے سے پہلے اسے علم بھی دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، علم دے دیا۔ اب اس علم کی بنیاد پر اسے خلافت بھی عطا کی، اور اسی علم کی بنیاد پر اس کا امتحان بھی ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا، اسے بنایا ملے جلے نطفے سے
تاکہ اس کی جانچ پرکھ کرے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ ہم اسے جانچیں پرکھیں، اس کو آزمائش میں ڈالیں۔ یہ جو دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے بھیجا، ملے جلے نطفے سے بنا کے بھیجا تاکہ اس کا امتحان ہو۔ اب اس امتحان میں ڈالنے کے لیے ہم نے اسے صلاحیت کیا دی؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا کے بھیجا۔ اب یہ سماعت و بصارت آپ کو معلوم ہے کہ یہ آلات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور بھی حواس ہیں، لیکن یہ وہ دو بنیادی حواس ہیں جن سے جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس عقل میں آتا ہے اس کو ہم جو ہے پروسیس کر کے نتائج نکالتے ہیں، اس سے ہمارا علم آگے چلتا ہے۔ یہ علم ہے جو آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجا گیا، اسی علم کی بنیاد پر آزمائش بھی ہونی ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا کے بھیجا، یعنی علم کے آلات دے کر بھیجا، اس علم کی بنیاد پر اس کی آزمائش ہوگی۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ جب انسان کا تسویہ کیا، یہی بنایا، نطفے ملے جلے نطفے سے جب بنا لیا، سنوار لیا، تو اس بننے کے دوران فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور بھی الہام کر دیا، یہ سب اس کے اندر آ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ امتحان جس میں کہ اللہ نے ڈالا تو انسان کو اندھا بہرا کر کے نہیں ڈالا بلکہ دیکھنے والا سننے والا بنا کے ڈالا، لہٰذا اگر کوئی نبی نہ بھی ہوتا تو تب بھی انسان اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوتا۔ اللہ نے اس کو پوری صلاحیتیں دے کر بھیجا تھا، اس امتحان جس میں ڈالا تھا اس میں چاہے تو سرخرو ہو، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے۔ یہ جو اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، یہ کیا ہے؟ اب اس کو سمجھ لیجئے، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جیسے ماں ہوتی ہے نا بڑی مہربان، وہ بچے کو ڈراتی ہی نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ چاہتی ہے کہ بچہ کسی نقصان سے، کسی تکلیف سے، کسی دکھ سے بچا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بادشاہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جسے اپنی جو بھی رعایا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس امتحان میں ناکام ہونے سے بچ جائے۔ اس ناکامی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کی رحمت نے جوش مارا، اس کی شفقت انسانوں کے لیے، رافت، مہربانی، عنایت، کہ اس نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسے خاص چنیدہ لوگ، منتخب لوگ، پسندیدہ لوگ جو اللہ نے منتخب کیے، ان کے پاس اپنا پیغام بھیجا تاکہ یہ اب باقی نوع انسانی کو سمجھائیں، انہیں بتلائیں، انہیں متنبع کرتے رہیں۔ کہیں اگر کوئی بھول جائے، اس کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو، اس کی آنکھیں اسے وہاں تک نہ لے کے جا سکیں، یا اس کے کانوں نے جو کچھ سنا اس سے ان نتائج تک نہیں پہنچا، اور وہ محروم رہ رہا ہو، تو کہیں بھولے سے، کہیں غفلت کی وجہ سے، کہیں نادانی کی وجہ سے، کہیں جہالت کی وجہ سے، کہیں کم علمی کی وجہ سے، کہیں اعراض کرنے کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے، کہیں وہ آخرت میں اللہ کے سامنے ناکام نہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ یہ نبی ہیں جو آ کے اسے خبردار بھی کرتے ہیں، اسے بشارتیں بھی دیتے ہیں، اسے سمجھاتے بھی ہیں، اسے ہر طریقے سے جو ہے راغب بھی کرتے ہیں، شوق بھی دلاتے ہیں، تاکہ وہ اس بدی کے رستے کو چھوڑ کر نیکی کے رستے کی طرف آ جائے۔ اور جو کچھ ان کی دعوت ہے وہ انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، صرف بھولا بیٹھا ہے، اسے یاد کرانا ہے۔ اسی لیے وہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، ذکر ہے، ذکرہ ہے۔ تو یہ سارا در حقیقت تذکیر اسی لیے ہے کہ وہ بھولی ہوئی بات نبی آ کے یاد کراتے ہیں۔ اب یہ جو نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے، دیکھیے اللہ نے اپنا جو پیغام ہے، خود قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے سبھی کو معلوم ہوگا کہ یہ پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کڑیاں استعمال کی ہیں۔ ایک تو نبوت کی کڑی جسے ہم جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک رسول کو منتخب کیا اور اس تک اپنا پیغام پہنچایا، اور دوسرا بھی ہم جانتے ہیں لیکن ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ فرشتوں میں سے ایک رسول کو چن کر اپنا پیغام اس فرشتہ رسول کو دیا، اس فرشتہ رسول نے وہ پیغام لا کر انسان رسول کو پہنچایا، اس انسان رسول نے اس پیغام کو باقی انسانوں تک جن کی طرف وہ مامور کیا گیا تھا ان تک پہنچایا۔ اب آپ دیکھیے اس کو جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سورہ حج کی یہ آخری آیت ہے، اس سے دو آیتیں اوپر یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے، یہاں اجتباء کا لفظ ہے، وہاں استفاء کا لفظ ہے، اللہ چن لیتا ہے، مامور کر دیتا ہے فرشتوں میں سے ایک رسول۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا
وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ فرشتوں میں سے جو رسول مامور کرتے رہے وہ جبریل ہیں، ان کی مستقل ڈیوٹی ہے یہ، اللہ سے پیغام لو، انسان رسول تک پہنچاؤ۔ انسانوں میں سے جو اللہ نے مبعوث کیے وہ 1.25 لاکھ کے لگ انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں جن تک اللہ کا وہ پیغام حضرت جبریل کے ذریعے سے آتا رہا ہے۔ اب یہ جو پیغام اللہ کا حضرت جبریل کے واسطے سے مختلف رسولوں تک آیا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ اب جن تک پہنچایا، اب ذرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بھی چیز اجاگر ہو جائے کہ بعض پیغامات تو وہ ہیں جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو براہ راست گفتگو بھی کی ہے، ایک یہ مطلب استثناءات بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ جو بڑی بات ہے، اصولی بات ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے ہیں، جس رسول کے پاس آتے رہے ہیں، اس رسول کو کسی خاص علاقے کی طرف مامور کر کے بھیجا گیا ہوتا تھا، خاص لوگوں کی طرف۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو کہتے ہیں وہ عراق کا علاقہ تھا جہاں وہ مبعوث کیے گئے، اور یہ کہ ان کی جو قوم تھی وہی ان کی مخاطب تھی، اس وقت تک کل انسانیت تھی بھی وہی ان کے مخاطب تھے، اور ان کو انہوں نے دعوت دی ہے، وہ نہیں مانے، اس کے بعد وہ ہلاک کر دیے گئے، وہ چند لوگ بچے جو مان گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، وہ بھی اپنی قوم کی طرف، انہوں نے بھی آ کے کہا یا قومیں، اے میری قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا یا قومیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی آ کے یہی کہا یا قومیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن وہ ایک خاص قوم تھی، انہی کی طرف گئے، انہوں نے بھی جا کے کہا یا قوم۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یا قومیں، یہ سارے کے سارے رسول آ کے اس قوم کو مخاطب کرتے رہے جس قوم کی طرف اللہ نے خاص طور پر انہیں مامور کیا ہوتا تھا۔ اب آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو مامور کیا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی طرف نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہاں رحمت کا معنی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ نبوت کا سلسلہ ہے ہی رحمت، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کا مظہر عتم ہے، اور آپ کو کسی خاص قوم کی طرف جو ہے وہ نہیں بلکہ کل نوع انسانی کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ پہلے والے خاص علاقے کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نسل انسانی کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اچھا، یہ جو رسول آئے یہ بھی ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ کی طرف سے سمجھانے کے لیے آتے تھے، بتانے کے لیے آتے تھے، گویا یہ اللہ کی اضافی مہربانی تھی، یہ رحمت تھی، یہ اللہ کی رافت تھی، یہ اللہ کا لطف و کرم تھا نوع انسانی پر کہ اس نے خاص چنیدہ بندوں کے ذریعے سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ بات ہے جسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول ہیں جو آئے ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ بچے۔ اب یہ دیکھیے پھر وہی تعلق ہے، یہ بادشاہ کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کو قانون کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ بادشاہ نے قانون بنا دیا، چوری کی سزا گردن کاٹنا ہے۔ آج ہماری اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، ہمیں نہ پتا ہو کیا قانون پاس ہوا ہے، وہ جرم ہم کریں گے، پکڑے جائیں گے، FIR کٹے گی، عدالت میں پیش ہوں گے، اس جرم کے مطابق ہمیں سزا مل جائے گی، بے شک ہم کہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ قانون ہے۔ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ دنیا کا اصول ہے۔ لیکن یہ کہ اسی دنیا کے اندر ماں ایک اصول بناتی ہے، اور بچہ اگر نہیں جانتا ہو، یا یہ کہ وہ کہے امی جی میں تو بھول گیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہی کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو ماں درگزر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو وہ جو ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا بادشاہ ارض و سما ہے، اس کے سامنے کوئی کہے اللہ مجھے یاد نہیں رہا، میں غافل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو وہ کیوں نہیں اس کو روم دے گا، اسے الاؤنس دے گا، اسے کیوں نہیں موقع دے گا؟ لہذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ہی نبی بھیج دیے کہ کوئی آ کے اللہ کے سامنے یہ بات نہ کر سکے اے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ آئیں تاکہ اس کو کان ہو جائیں، اسے سمجھ آ جائے، کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، سب کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے اللہ یہ نبی بھیجتے رہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اب یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اس سے آگے بات ایک دو چیزیں اور ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں اور بہت آسان ہو گئی ہیں یہاں اس کے بعد،
اور آپ کو بعض جو اس وقت کی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں ان کا اسباب بھی معلوم ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھے، اس نے اپنی اس نبوت کی بنیاد کس شے کو بنایا تھا؟ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے؟ تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہرحال توحید کے لیے اس نے بڑے محکم دلائل اپنے حد تک ایک وقت میں، جبکہ وہ ابھی اسی وجہ سے تو مشہور بھی ہوا، معروف بھی ہوا، عیسائیوں کے مقابلہ کیا، مناظرے کیے، لیکن یہ کہ جب وہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی بات گھڑی، اور وہ نئی بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ نبوت تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت کو بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور اس کا کلا کما کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے؟ تو یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں نے تصور گڑا ہے، یہ کوئی صحیح تصور، یہ تو اللہ کی سنتی کے خلاف ہے، اللہ کی ایک بنیادی وصف صفت رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو نہ سمجھائے؟ ماں بھلا سمجھانے سے باز رہ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ وہ کیوں نبوت ختم کر دے گا؟ اور ویسے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے، کبھی زمین کے اوپر اتنی تعداد تو تھی نہیں، اور جتنی گمراہیاں آج ہیں اور جتنا انسان اللہ سے دور اور غافل آج ہے، کبھی بھی نہیں تھا۔ کبھی تاریخ میں انسان، دیکھیے یہ جو بت پرستی بھی ہوتی تھی، اللہ سے دوری کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی تھی، اللہ کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کریں گے۔ تو یہ ساری جو بھی شرک کا سارا نظام تھا، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تھا۔ اب انسان کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ آج وہ گمراہیاں دنیا میں، جن میں سے ایک ایک گمراہی کی وجہ سے پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ ساری گمراہیاں جمع ہو کر اپنی تمامی شان کے ساتھ گلوبل ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، قوم لوط کا عمل ہی دیکھ لیجئے، آج وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ وہاں پہ تو صرف ایک حد تک تھا نا، ہم جنس پرستی مردوں ہی میں تھی، اب تو وہ بات آج دنیا میں عورتوں تک پھیل چکی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہیاں اتنی، انسان غافل، انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی، لیکن یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مغالطہ جو غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا۔ اب آئیں اسی سے ایک اور بات، بہرحال وہ تو خیر اس سے بہت ہلکی بات ہے، اور لیکن یہ کہ اس سے بھی بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ہیں ہمارے اپنا جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے ان کو بھی سنا ہوگا، جن لوگوں کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے، اور چونکہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آج جہاد نہیں کیا جا سکتا، دفاعی جہاد تو کیا جا سکتا ہے، اقدامی جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حجت قائم نہ ہو جائے، اتمام حجت نہ ہو جائے، سمجھا نہ دیا گیا ہو، اور سمجھا تو صرف رسول ہی سکتا ہے۔ اب ہم میں سے تو کوئی رسول نہیں، ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ لہذا جب تک سمجھا نہ دیا گیا ہو، اس وقت تک آپ کسی کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ ایران کے خلاف جہاد ہوا ہے یا روم کے خلاف ہوا ہے تو وہ تو نبی کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا تھا۔ اب نہ کوئی نبی ہے، نہ اس طرح کا اتمام حجت ہو سکتا ہے، نہ ہی اقدامی قتال ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے اندر در حقیقت جو پیوست بات ہے، جو کھل کے کہی تو نہیں جاتی، لیکن یہ کہ اسی پڑیا کے اندر وہ جو ہے وہ نسخہ بھی موجود ہے کہ پھر تو ہم باقاعدہ کسی کو حقیقی معنوں میں کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کا جو اگلا نتیجہ ہے وہ کبھی کبھی بیان بھی ہو جاتا ہے، خود وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ اتمام حجت اس درجے میں نہیں ہوا، لہٰذا آج کے جو کافر ہیں وہ محض ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے کے نتیجے میں بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ باتیں اگر آپ نے نہیں سنی ہوں تو بہرحال وہ اگر زیادہ قریدیں گے تو وہ چیزیں نکل آئیں گی، ان کے لٹریچر میں بھی موجود ہیں۔ تو آج کے گویا کافر اس درجے کے کافر ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو ایمان ہے ہی نہ، توحید پر ایمان ہے یا کوئی آخرت کا ایمان ہے، صرف محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اب یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلیں؟ چونکہ اتمام حجت نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ سارا جو ہے یہ اس طرح کا اب وہ قوانین کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، نہ جہاد ہو سکتا ہے، نہ آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں اس درجے میں، اور نہ ہاں غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، آخرت میں ان کا جو ہے چھٹکارا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔
یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، ابھی تک جتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ اچھا، یہ مضمون ایسا ہے، کوئی ایک اس جگہ پہ نہیں آیا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ وہاں پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت وسط کا یہاں هُوَ اجْتَبَا کے ساتھ تعلق ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، چن کے کدھر رکھا ہے؟ امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط بنا کے ذمہ داری کیا دی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بنو لوگوں کے اوپر۔ رسول کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی دے دیں، اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو باخبر کر دیں، آخرت کے بدلے کے بارے میں، دنیا میں اللہ کے قانون کے بارے میں متنبع کر دیں، یہی رسول کی گواہی ہے نا۔ تو مسلمانوں کی گواہی کیا ہوگی؟ تمہاری گواہی کیا ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى، تم نے لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے، یہ اتمام حجت کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل پر اتمام حجت کیا، یہ تو سب مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو لہب پہ ہوا، مکے والے سارے پہ ہوا، سب پہ ہوا، تمام عربی بولنے والوں پر ہوا۔ اسی لیے پھر بعد میں آ گیا ان کے بارے میں کہ جو ایمان نہیں لایا اسے قتل کر دو۔ سورہ توبہ میں جو قوانین آئے ہیں کہ اب تک جس نے ایمان نہیں لایا اسے قتل کر دو، ختم کر دو اس کے، اور گھات لگا کے بیٹھو، اور ان کے لیے جہاں ملے ہیں وہاں قتل کرو۔ کسی کو 4 مہینے کی چھوٹ دی، کسی کو جو بھی ان کے میادی معاہدے تھے اس میعاد کی چھوٹ دی، کسی کو جو ہے وہ محترم مہینوں کی چھوٹ دی، اور اس کے بعد کہا جہاں ملیں قتل کرو۔ جزیرۃ العرب میں کوئی شخص جو ہے وہ مشرک وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اتمام حجت ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لایا وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں چھوٹ دی ہے تھوڑی، وہ جو بھی اہل کتاب ہیں ان کو، کہ یہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جزیہ دے کے زندہ رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے، یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اتمام حجت کا پھر لازمی نتیجہ یہ نکلا۔ آج اہل کتاب کے حوالے سے احکام کیا ہوں گے؟ آج کے جو دنیا میں انسان آباد ہیں ان کے حوالے سے حکم کیا ہوگا؟ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ آپ اگر اس اتمام حجت کا گاندھی صاحب کا قانون سامنے رکھیں تو جواب تو یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان پر تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا، اور اتمام حجت تو صرف رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تقاضا یہاں آیا ہے وہ جو ختم نبوت کے نتیجے میں جسے کہا گیا کہ رحمت رک گئی ہے، اس رحمت کو اللہ نے جاری کیسے رکھا ہوا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں تک پہنچانے کی جو چیز ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے اپنا پیغام جبریل کو دیا جو محمد الرسول اللہ تک آیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ نے پہلا کام یہ کیا نبوت کے ختم ہونے کے بعد کہ اس کے پیغام کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، نبوت اگر ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا تار چل رہا تھا، اس کی کڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی بلکہ مسلسل تھا، تو پیغام بھی محفوظ نہیں رہتے تھے، گم ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اسے چھپا کوئی نہیں سکتا، یہ محفوظ رہے گا۔ دوسرا کام اللہ نے یہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو امت ہے اس کے اندر ایک حق پرستوں کا گروہ ہمیشہ موجود رہے گا جو سچی اور کھری بات کرتے رہے گا، یعنی قرآن مجید صرف الفاظ ہی میں محفوظ نہیں ہوگا، قلیل لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے عمل میں بھی محفوظ ہوگا، ان کے کردار میں بھی محفوظ ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں اللہ ہر صدی میں ایک ایسا مجدد کھڑا کرتا رہے گا کہ جو دین کے اندر جو بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی، کوئی بدعتیں آئی ہوں گی، کچھ اس میں جو ہے وہ اوس پڑ گئی ہوگی، اس کو صاف کر کے اس دین کو اثر نو تر و تازہ کرتا رہے گا۔ گویا دنیا سے اب اللہ اس پیغام کو مٹنے نہیں دے گا، غفلت ایسی نہیں طاری کرے گا کہ پوری کی پوری دنیا اس سے غافل ہو جائے۔ یہ تو وہ کم ترین درجے میں انفرادی سطح پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا ہے
لیکن وہ جو رسالت والا اتمام حجت ہے اس کی کیا شرط ہے؟ اور وہ ذمہ داری جو اللہ نے عائد کیا وہ کیا مسلمانوں کے اوپر کہ اب تم نے گواہ بننا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں؟ اس کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو مزید سمجھ لیں کہ یہ شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی تھی اور آپ نے اسے پورا کیا تھا، اتمام حجت کا حق ادا کیا تھا، اس کے بعد یہ ذمہ داری آخر یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے یا کسی کو سونپ کے گئے، کسی کو ذمہ دار اور مکلف بنا کے گئے؟ تو اس کے لیے وہ بہت ہی مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، ایک ہی حج کیا ہے، وہی آخری حج تھا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو عرفات کا جو خطبہ ہے، اس میں ایک جگہ پہ اچانک جا کے آپ نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت؟ اب دیکھیے اللہ کا پیغام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا ہے، آگے پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، اب وہ پوچھ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب یہ مکے سے نکلتے وقت نہیں پوچھا، ہجرت کرتے وقت نہیں پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ وہ جو اتمام حجت تھا وہ انفرادی تھا، ابو جہل پر تھا، وہ چند افراد پر تھا۔ اب پورے مجمع سے پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ پہلے نہیں پوچھا، آج پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف زبانی پہنچانے کو پہنچانا نہیں کہتے۔ اگر زبانی پہنچانے کو پہنچانا کہتے ہوتے تو آپ پہلے ہی دن کہہ سکتے تھے یہ بات۔ کردار سے بھی پہنچانا ہوگا، اور کردار بھی تو آپ کا پہلے دن سے اپنے عمل اپنے دعوے کے مطابق تھا، اس میں کوئی کردار میں کوئی دوئی تو نہیں تھی، کوئی لما تقولون ما لا تفعلون کی تو کوئی تصویر نہیں تھا۔ تو جان لیجئے قرآن مجید کی وہ ہدایات جو انسانوں کے لیے آئی ہیں اور ان کے اجتماعی نظام سے بحث کرتی ہیں، ان پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ اوپر تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اوپر تو ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے۔ جب تک ان کا اقتدار ختم کر کے اللہ کا اقتدار قائم نہیں کر دیا جاتا، جب تک دین قائم نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے دین پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ نے پہلے وہ رحمت للعالمین ہے نا، تو وہ رحمت والی ریاست بھی تو بنا کے دکھانی ہوگی نا، ویلفیئر سٹیٹ، جہاں پہ جو ہے کتا بھی بھوکا مرے تو خلیفہ کہے میں جواب دہ ہوں، راتوں کو جو ہے گشت کر رہا ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ تو یہ تمام فیسیلیٹیشن کے بعد اب پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت؟ میں نے صرف دعوے ہی کیے یا کر کے دکھا دیا ہے؟ اور جواب سنیے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر کے ہمیں دکھا دیے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی آ گئی، آپ ذرا سوچئے، اوپر فرعون ہو، ایمان لانے کا مطلب پھانسی چڑھنا ہو۔ جیسے جب وہ جادوگر ایمان لائے تھے تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں تمہاری بازو اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹ کر تمہیں سولی دے دوں گا۔ جب اوپر ایسے ظالم حکمران ہوں کہ ایمان کے نتیجے میں ایسی ظلم کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے، تو ایمان لانے کے لیے جگرا چاہیے نا، ہر بندے کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ تو اتمام حجت کیسے ہوگا؟ ایک بندے کو سمجھ آ جائے، سمجھ آنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، حالات کا جبر ہو وہ نہ کر سکے۔ تو جس اللہ نے دنیا میں جھوٹ بول کر جان بچانے کی اجازت دی ہوئی ہے تو وہ آخرت میں کیوں پوچھے پھر؟ لہذا اتمام حجت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، ایسے ظالموں سے دنیا کو پاک کر کے لوگوں کے لیے تمام خطرات ختم کر دو تاکہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے۔ حضور فرماتے تھے نا میں آسانی پیدا کرنے آیا ہوں، مشکل پیدا کرنے نہیں آیا۔ تو اس آسانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو میں آسانی کے لیے تم پر ایک ہی فرض کرتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایسا ماحول بنا دوں کہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو، تمہارے دکھڑے، تمہارے غم، تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مشکلات وہ دور کر دوں تاکہ دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ وہ دور کب ہوں گی؟ جب وہ عادلانہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ قائم کرنے کے بعد اب پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت؟ تو کیا میں نے تم پر پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ اور یہ جواب سننے کے بعد
اب اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا. کیوں؟ اللہ کو کیوں گواہ بنایا؟ اس کام پر اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ معمور کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا. تو اللہ جس کام پر معمور کرے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ذرا سوچئے، یہاں پہ آگے جا کے یہ بات ہمیں کام آئے گی. یہاں سوچ لیجئے، اللہ نے پیغام دیا حضرت جبریل کو، اور دیا اس لیے کہ محمد رسول اللہ تک پہنچا دو. اگر جبریل کو یہ ایک آیت نہ پہنچاتے تو ذمہ داری کس پہ آتی؟ حضور پر یا جبریل پر؟ جبریل پر آتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا کام تھا؟ آپ نے ان تک پہنچانا ہے. خدا نہ خواستہ کچھ نہ پہنچاتے تو ذمہ داری کس پہ آتی؟ حضور پہ آتی. بلکہ یہ کہ وہ تو بڑا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، لیکن یہ کہ میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک امکان اللہ نے بیان کیا وہاں پہ کہ نہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہلکا سا کمپرومائز بھی کرتے، معمولی سا کمپرومائز بھی کرتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. ہم آپ کو اگر مضبوط جمع نہ دیتے تو آپ ان کی پریشر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کی طرف تھوڑا سا ہلکا سا معمولی سا مائل ہو جاتے، کمپرومائز کر لیتے کچھ نہ کچھ. اذن اب سنیے، یہ بہت ہی مشکل جگہ ہے. لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیتے. اب سمجھ آئیں؟ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا کہ میں نے بلا کم و کاست پورے کا پورا پہنچا دیا، اور یہ مان رہے ہیں کہ پہنچ گیا. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب جو موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے ان سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جس تک پہنچ گیا، جو گواہ ہو گیا، جو شاہد ہو گیا، اب اس پر فرض ہے کہ جو غائب ہے، جس تک نہیں پہنچا اس تک پہنچائے. تو وہ کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا، حضور نے جزیرۃ العرب کی حد تک مکمل کرنے کے بعد کس کے سپرد کیا؟ مسلمانوں کے سپرد کر دیا. تو وہ جو جیسے اللہ کا پیغام جبریل کے پاس، جبریل سے محمد الرسول اللہ کے پاس، محمد الرسول اللہ سے امت کے پاس، اور امت کو اللہ نے چن لیا. هُوَ اجْتَبَاكُمْ. جیسے پہلے نبیوں کو چنتا تھا، ختم نبوت کے بعد امت بحیثیت مجموعی چنی گئی. یہاں پہ آیا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. سورہ فاطر میں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. پھر ہم نے اس کتاب، میں نے کہا نا کتاب کو محفوظ کر لیا اللہ نے. محفوظ کرنے کے بعد اس کتاب کا کسی کو وارث بھی بنایا یا نہیں؟ ثُمَّ أَوْرَثْنَا، پھر ہم نے وارث کر دیا الکتاب، کتاب کا. کس کو کر دیا؟ عباد الذین اصطفینا. ہم ان بندوں کو جن استفینا من عبادنا، جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چنا. چنیدہ لوگ وہ کون ہیں؟ کس کو چنا؟ وہ یہ امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بہترین امت ہے. کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑے کیے گئے ہو، اس پیغام کے وارث ہو. یہ محمد رسول اللہ کے بعد تمہارے کاندھوں پر آ گئی یہ ذمہ داری اس وراثت کا حق ادا کرنے کا. اب تم نے کرنا ہے، اس لیے تم بہترین لوگ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم دریاؤں کو حکم کرو وہ تمہاری بات مانیں گے، اس لیے کہ تم اللہ کے کام پر ہو. تم مشنری لوگ ہو، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا، معمور کر لیا ہے. جیسے پہلے نبیوں کو کرتا تھا، اب اللہ نے امت کو کر دیا. کوئی فرد ذاتی حیثیت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معمور ہوں. نہ، اب کوئی امام نہیں ہے. امامت کے منصب پر یہ امت فائز ہے. اس کو اللہ نے بحیثیت مجموعی اس کام پر چن لیا ہے. یہ کام ادا کیسے ہوگا؟ حجت قائم کیسے ہوگی؟ اتمام حجت کیسے ہوگی؟ لوگوں پر یہ ذمہ داری جو امت پر پڑی ہے کیسے ادا ہوگی ان کی یہ ذمہ داری؟ اور لوگوں پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ امت نے ایک ادارہ بنانا ہے. اس ادارے کا نام ہے خلافت علی منہاج النبوہ. یعنی دین قائم کرنا ہے، یعنی اللہ کا بول بالا کرنا ہے. اس دین کو جب قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں گے، حجت قائم ہے. اب جہاد کر سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایرانیوں کو دعوت نہیں دی
لیکن حضور کے تربیت یافتہ لوگوں نے، جنہوں نے دین حضور سے سیکھا تھا، آج کے کسی دانشور سے نہیں، انہوں نے ایران پر چڑھائی کی یا نہیں کی؟ تو اتمام حجت کے بغیر کر دی۔ تو کیسے ہوا اتمام حجت؟ جب آپ نے مدینے میں وہ ریاست قائم کر کے دکھا دی ہے تو اب جا کے تبلیغیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کا ایک نظام موجود ہے، دنیا کے سامنے ہے، دنیا آئے مشاہدہ کرے دیکھے، اب جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جائیں گے تو مطالبے کچھ اور ہیں، کسی اور انداز میں بات ہوگی۔ ہمارا دین آپ کو معلوم ہے، ہم نے قائم کر کے دکھایا ہوا ہے، اس کو قبول کر لو۔ آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی سینیورٹی جونیورٹی کا فرق نہیں ہے، سب ہمارے حقوق برابر ہیں، ہم بھائی ہیں، ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اگر یہ قبول نہیں ہے تو جو ہمارا دین ہے اس کو ہم اس علاقے پر بھی نافذ کریں گے، کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ البتہ تمہیں چھیڑیں گے نہیں، تمہارے عقیدے کو نہیں چھیڑیں گے، تمہاری عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑیں گے، تمہارے مسلک مذہب کو تبدیل نہیں کریں گے، وہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں بس جزیہ دینا ہوگا، تمہیں پروٹیکشن دیں گے، نظام ہمارا ہوگا، وہ ہمارا بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ تو ہم مکلف ہیں کہ وہ یہاں پہ نافذ کریں، اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ اور اگر یہ دوسری بات بھی قبول نہیں ہے تو تھرڈ آپشن کیا ہے؟ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ اتمام حجت کی جگہ پہ شے کیا آئی ہے؟ دین ہے ہمارا قائم، قبول کر لو ہمارے بھائیوں، نہیں قبول کرتے تو بہرحال لا آف دا لینڈ کے طور پر قبول کر لو، تم اپنے مذہب پر عمل کرتے رہو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ اور دونوں باتیں نہیں تو پھر جنگ ہوگی۔ تو جب تک مسلمان اس دین کو قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک وہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ایک طرف ایک نتیجہ یہ نکلا، مسلمان امت کی حیثیت سے جس کام پر مامور کیے گئے ہیں وہ کام وہ نہیں کر رہے، نہیں ادا ہو رہا، اس ذمہ داری سے وہ اس وقت اللہ کے سامنے مجرم ہیں۔ ایک تو نتیجہ یہ نکلا۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اتمام حجت بھی نہیں ہوگا۔ آج کے انسانوں کے سامنے وہ بات پوری طرح تبھی آئے گی جب آپ دین قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو جائے گی گاندھی صاحب کی، لیکن اگلی جو وہ کہتے ہیں نا وہ جو اب وہ مدد آ ہی نہیں سکتی، تو وہ یا یہ کہ وہ اس طرح اتمام حجت ہو ہی نہیں سکتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ اگر آپ دین قائم کر دیں تو اب آپ کو جنگ کرنے کی اجازت ہے، وہ دنیا کے سامنے اب بات آ چکی ہے، اب آپ کے پاس یہ حق آ چکا ہے، گویا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ آپ اللہ کا دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہ آئے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی مثال ہے تو وہ مثال غلط ہوگی، وہ کوئی دجل ہوگا، وہاں کوئی کمی ہوگی، وہاں کوئی مسئلہ ہوگا جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ دین قائم ہو اللہ کی مدد نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم لازماً مدد کریں گے ان کی جو رسول ہیں ان کی بھی، اور صرف ان کی نہیں، جو ایمان لائے ہیں ان کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ جو سورہ حج میں آیا ہے، لیکن کہاں آیا ہے کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، ان کی اللہ لازماً مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ اسی طرح سمجھ لیجئے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ لازمی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام کر کے دنیا کو دکھا دو، اللہ کی مدد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اسی میں سمجھ لیجئے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کا سبب کیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخ سے ایک واقعہ جو قرآن نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی تو میں نے نظری باتیں کی تھی نا کہ اگر جبریل نہ پہنچاتے تو ذمہ دار ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمی کر دیتے، تو وہ میں نے آیت بھی آپ کو سنا دی۔ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا ہے، وہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ وہ بھی رسول تھے، وہ بھی ایک قوم کی طرف مبعوث کیے گئے،
انہوں نے بھی اس قوم کی طرف جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو آیا تھا وہ پہنچایا ان کو، اور اس درجے میں پہنچایا کہ اللہ نے قوم پر عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوچئے، عذاب کا فیصلہ جب تک حجت قائم نہ ہو جائے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول ہے یہ مامور کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور جو علاقہ ہے وہ بھی کس نے طے کیا ہے؟ اس کا تعین کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ اس علاقے سے وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے نا، باقی لوگ تو ہجرت کر کے چلے گئے، حضور تو نہیں جاتے تھے نا۔ روز آ کے ابو بکر پوچھتے تھے اجازت آئی، حضور فرماتے نہیں۔ آخر ایک صبح کہا کہ اجازت آ گئی ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ تو معلوم ہوا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ علاقہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اللہ کی اجازت آنے سے پہلے، باقی ساری ڈیوٹی مکمل، ساری ذمہ داری ادا کر دی، صرف اس علاقے کو چھوڑ دیا اللہ کی اجازت آنے سے پہلے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن پر عذاب آنا تھا آیا ہوا عذاب ان پر سے ٹل گیا۔ بہت اہم بات ہے، ذہن میں لے جائیے اس کو۔ جن پر عذاب آنا تھا کافر، ان پر آیا ہوا عذاب ہٹ گیا۔ جس نے نجات پانی تھی، جس کو اللہ نے بچانا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا؟ کہ اللہ کے جس کو اللہ نے مامور کیا ہو اس کام کے لیے، پیغام رسانی کے کام کے لیے، اتمام حجت کے لیے، وہ اگر اتنی سی بھی کمی کر دے تو اس باب میں اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ کتنی سخت ہے۔ یہ واقعہ ہو جاتا، تاریخ میں ہوا ہوتا، قرآن اسے نہ نقل کرتا، کیا فرق پڑتا؟ نقل ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا ایک وقت ہوگا مسلمان اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں تو 1.5 ارب۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جتنے آج اس زمین کے اوپر نمازی مسلمان ہیں نا، تاریخ میں شاید کبھی بھی نہیں ہوئے ہوں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا وہ لوگ بے نمازی ہو گئے، تعداد اگر آپ گنے تو اتنے تو صحابہ کے دور میں نہیں ہوں گے نمازی۔ حج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، سب سے بڑا حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا وہ 1.25 لاکھ کا، آج تو 35 لاکھ کا حج ہوتا ہے۔ تو ہماری مذہبیت تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس 1.5 ارب مسلمان یا 2.25 ارب بھی بعض لوگ کہتے ہیں، ان کے 58 ممالک ہیں، کسی ایک ملک میں بھی آپ مثال کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کا دین اس ملک میں پوری طرح غالب اور نافذ اور جاری اور ساری ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہے ہوں، اتمام حجت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں، تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں، ہم اللہ کے دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ کا زیادہ حقدار کون ہے؟ سکھ، ہندو، پارسی، بدھ، عیسائی، یہودی یا مسلمان؟ بڑا تلخ نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ لیکن حالات دنیا کے دیکھ لیجئے کہ آج کافر نہیں پکڑے جا رہے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پہ آیا ہوا عذاب ہٹ گیا تھا، آج کافروں پر کوئی اللہ کا عذاب، کوئی افتاد نہیں پڑتی۔ افتاد پڑتی ہے تو کس پہ پڑتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کون؟ امت مرحومہ۔ اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گھس کے اس نے ایٹم بم بھی بنا لیا، لاکھوں کی افواج بھی تیار کر لی، لیکن مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتی۔ غلامی جو کی تو ہے، ملکن جبریہ، مجبوری کا دور وہ نہیں ختم ہوتا۔ غلامی نہیں ختم ہوتی، مجبوری نہیں ختم ہوتی، ذلت نہیں ختم ہوتی، مسکینی نہیں ختم ہوتی، بے سر و سامانی نہیں ختم ہوتی، وہ جو کی تو ہے۔ اور یہ مسکنت اور یہ ذلت، یہ 2 بڑے عذاب ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ جب اللہ غضب کرتا ہے تو ذلت اور مسکنت تھوپ دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی وہ حالت کر دی اللہ نے۔ تو نہ افرادی قوت کم ہے، آدمی بھی بہت ہیں،
نہ مالی وسائل میں کوئی کمی ہے، دولت بھی بہت ہے، نہ ٹیکنالوجی میں کوئی کم ہے، بہت کچھ ہے، اسباب بھی بہت ہیں، وسائل بھی بہت ہیں، تو پھر کیوں ذلت و رسوائی ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب اللہ کی دین کو مس ریپریزنٹ کیا، جب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کام پر مامور گئے تھے وہ کام ادا نہیں کیا پورا، تو اس کی پھر سزا دنیا میں ملنی ہے اور مل رہی ہے، اور یہ ملتی رہے گی، اسے کوئی پھیر نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، جب تک کہ کسی ایک سائزیبل ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں، مصر جیسے ملک میں، ایران جیسے ملک میں، سعودی عرب جیسے ملک میں اللہ کا دین قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے، قائم کر کے دکھا دیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی آپ اگر گامدی صاحب کو سنیں گے، پڑھیں گے، تو وہ کہتے ہیں اب اس طرح کی مدد نہیں آنی ہے جیسے مسلمانوں کی مدد آتی تھی، اور وہ جو کسی نے وہ کہتے ہیں شاعری کر دیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو کہتے ہیں یہ شاعرانہ خیالات ہیں، یہ بات ہو نہیں سکتی۔ تو سمجھ لیجئے حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کہیں ہم نے بڑی دعائیں کی، بنگلہ دیش بن گیا، نہیں بچا، دعائیں ہوتی رہیں، فلسطین گیا، دعائیں ہوتی رہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اور اریٹریا کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ وہ اریٹریا اور فلسطین پر کیا رحم ہوتا، اور ہر طرف مسلمانوں کو آگ ہی لگی ہوئی ہے، کہیں رحم نہیں ہو رہا، دعائیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہو رہی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب امت یہ کام چھوڑ دے گی تو یہ دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں باقاعدہ یہ مضمون موجود ہے، میں پہلے بھی سناتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، بولے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر مسجد چلے گئے، تو وہ سمجھ گئی کوئی خاص بات ہے جو فرمانے گئے، تو انہوں نے بھی کان لگا کے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو حضور نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس، ہے لوگو، ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یعنی وہ نظام قائم کر کے پوری دنیا میں نیکی کو پھیلاؤ اور برائی سے روکو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں۔ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، پھر دعائیں کرتے رہو، میں جواب ہی نہیں دوں گا۔ تم مجھ سے سوال کرو، فلا اوتیکم، میں تمہیں عطا نہ کروں، وتستنصرونی، مجھ سے مدد طلب کرو دشمن کے مقابلے میں، فلا انصرکم، میں مدد نہیں کروں گا۔ تو سمجھ لیجئے مدد آئے گی کب؟ جب یہ شرط پوری کریں گے، دین کر کے دکھائیں گے، پھر مدد بھی آئے گی۔ دین قائم نہیں کرتے، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، الٹے لٹک کے دعائیں کر لیں، ساری رات نفل پڑھ کے دعائیں کر لیں، انفرادی دعا تو قبول ہو سکتی ہے، قوم کے ملت کے حق میں دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ مدد اب نہیں آئے گی تو اس کی غلط فہمی ہے۔ تو یہ ساری یہ غلط فہمیاں یا مغالطے اسی سے لائق ہوتے ہیں، بیچ سے آپ اقامت دین کو نکال دیں تو پھر تو مغالطے ہی پیدا ہوں گے، پھر کوئی آ کے کہے گا کہ نبوت بھی جاری رہنی چاہیے، اور دوسرا کہ چونکہ نبوت جاری نہیں رہی لہذا نہ آپ کفر کی بات کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ ہی آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے گی، پھر تو ساری بات ہی گڑبڑ ہوگی۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کی جگہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قیامت تک طویل کر دیا، اور اس پیغام کو محفوظ کر کے اس پیغام کا پاسبان اور وارث اس امت کو کر دیا۔ اب دنیا کو اس پر عمل کر کے اس امت نے دکھانا ہے، اور امت کی حالت یہ ہے کہ وہ کافروں کے بتائے ہوئے طریقوں کے پیچھے چل رہی ہے، اس سے بڑی تباہی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب جس کو یہ دین کی بات سمجھ آئے، جو یہ چاہتا ہو کہ آخرت میں اس کا بھلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی جو ہے وہ شفقت اسے حاصل ہو جائے، تو اس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا وہ نمازیں پڑھے گا تو کس لیے؟ وہ روزے رکھے گا تو کس لیے؟ تاکہ اسے وہ طاقت ملے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے والا بنے، تاکہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والا بنے۔ اب تو سارے کام اس کام کے لیے ہیں، اس ایک کام کے بغیر باقی سارے کام جو ہے ان کی پھر اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔
اسی کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، پھر نمازیں اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ اصل بنیادی کام، ذمہ داری کا کام، بحیثیت امت جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے بلانا، اس کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے ایٹم بم بنا دیا، ٹھیک ہے، جنہیں ہمت دی وہ گن پکڑ کے جو ہے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ اصل کرنے کا کام دیندار لوگوں کا یہ ہے کہ قوم کو، ملک، اپنے عوام کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہمارے ملک میں اللہ کا دین آئے تاکہ ہمیں عزت حاصل ہو، تاکہ ہماری مدد کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پشتیبان ہو، تاکہ اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ تو یہ ہے اصل میں اس جو بھی آج کی ہماری گفتگو تھی کہ ختم نبوت کا جو ہے لازمی تقاضا مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری کی صورت میں ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم رکھیں، اور اگر وہ بیٹھ گیا ہو تو اسے قائم کریں اور کر کے دنیا کو دکھائیں یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کے احکامات انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم پریکٹس کر کے، عمل کر کے تمہیں دکھا رہے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کر لیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی امت کی بھی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کام پر مامور کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائیں، اس کو پورا کرنے کا شوق عطا فرمائیں، تڑپ عطا فرمائیں، اس کے لیے محنت اور لگن کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔